عزت، سکون اور اطمینان کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ بانٹنے سے۔ دیکھو ایک اصول ہے، میں یہاں گیند مارتا ہوں دیوار پہ، واپس کدھر آئے گی؟ میرے پاس آئے گی۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے، جو دیو گے وہ لوٹ کے واپس آ جائے گا۔ آپ لوگوں کی عزت شروع کریں، آپ کی شروع ہو جائے گی۔ لوگوں کی خدمت شروع کریں، آپ کی ہو جائے گی۔ لوگوں کو سکون دیں، آپ کو مل جائے گا۔ واہ، جو بانٹو گے وہ مل جائے گا۔ جو چاہتے ہو اس کو بانٹنا شروع کر دو، نہ ملے تو میں آپ کا مجرم۔ واہ، جو بھی چاہتے ہو، جو چاہتے ہو، رزق چاہتے ہیں، رزق بانٹ۔ رزق بانٹو، جو بانٹو گے وہ بڑھ کے مل جائے گا۔ کیا عزت بھی رزق کی ایک قسم ہے؟ رزق کی قسم ہے، عزت بھی رزق ہے، آکسیجن بھی رزق ہے، خون بھی رزق ہے، اچھے تھاٹ بھی رزق ہیں، پینٹنگ بھی رزق ہے، شعر بھی رزق ہے، یہ سب رزق ہے۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی رزق ہے۔ صرف خون تو نہیں ہے اس میں، یہ کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں، وہ تو زندہ رہنے کا سسٹم ہے کھانا پینا۔ تو اصل رزق تو تھاٹس ہیں آپ کی سوچیں ہیں، آپ کے تخیلات ہیں، جو آپ کے ذہن پہ اترتا ہے وہ ہے، جو بھی اترتا ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں؟ ہم نے اصل میں نا جو بنیادی غلطی جہاں سے کی وہ دو تھی۔ انگریز جب جا رہا تھا تو جتنے ڈی سی تھے وہ سب انگریز تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ان کے خدمت گزار تھے، جو ان کے حاشیہ بردار تھے، جو ان کے خوش آمدی تھے، انہیں کہا کہ تم سب مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ اسی کی حکومت آنی ہے تاکہ تمہیں حکمرانی میں حصہ ملے۔ تو روز اول سے ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے حصے میں نہیں آئے، جو آج تک بھگت رہے ہیں۔ ٹیلنٹ نہیں آگے آیا۔ حل کیا ہے اس کا؟ جی، حل اس کا یہ ہے کہ پوری قوم اللہ سے توبہ کرے اپنی ہیرا پھیری، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں حکمران ولی اللہ ہو جائے، میرا ردہ تھاں رہے، میں جو حرام زدگی کر رہا ہوں اس کو میں جاری رکھوں، قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں، توبہ کریں۔ دیکھو یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے کہہ دیا کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ وہ بوریاں باندھ کے نا سارے سجدے میں پڑ گئے میدان میں آ کے۔ اللہ نے کہا ہوا عذاب ٹال دیا، یہاں تو کہا بھی نہیں ہے، اللہ نے اناؤنس تو نہیں کیا کوئی عذاب۔ اللہ نے، ہم توبہ تو کریں، آپ اپنی جو غلط کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کے بعد حکمران پہ انگلی اٹھانے کے قابل ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، پاکستان تو ٹھیک ہے، آپ ہی پاکستان ہیں، میں ہی پاکستان ہوں۔ میں اپنے بے ایمانیاں کرتا رہوں اور حکمران کو صبح اٹھ کے گالیاں بکوں، کہاں کا انصاف ہے؟ میں اپنا گھر ٹھیک کر لوں، دکان ٹھیک کر لوں، دفتر ٹھیک کر لوں، جس نے 25 کروڑ کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں اس کے تو حالات مشکل ہیں مجھ سے۔ اپنے انڈیویجول کے تو آسان ہے، انڈیویجول کے ٹھیک کریں تاکہ توبہ کریں۔ توبہ جب کریں گے تو پاکستان تو گلزار بننا ہی ہے ہی گلزار، جنت کا ٹکڑا ہے، ہمیں تو کوئی وہم نہیں ابھی تک۔ کیوں؟ مجھے آپ بتائیں، مدینہ میں کرائم تھے آپ کے ہوتے ہوئے کہ نہیں تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت کم تھے۔ کم کہہ رہے ہیں نا، مگر تھے تو جی تھے۔ تو مکمل جو ہے نا جی پاکیزگی وہ صرف جنت میں ہے، پوری یونیورس میں کہیں نہیں ہے۔ یورپ میں کتنے کرائم ہیں آپ گن سکتے ہیں؟ بہت زیادہ ہے۔ انڈیا میں کتنے کرائم ہیں آپ گن سکتے ہیں؟ ایڈز کے سب سے زیادہ مریض انڈیا میں ہیں، تو ایڈز کتنا بڑا کرائم ہے؟ گناہ کبیرہ۔ میری بات سمجھیے آپ۔ اس لیے ہمیں اپنے لیول پہ اللہ سے توبہ کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم صرف چاہتے ہیں اے اوپر والے سارے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے بھائی؟ میں ہی نہیں ٹھیک، مجھے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، قوم کو اس پہ تیار کرنا ہے کہ اجتماعی معافی کی طرف چلو۔ اور معافی کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہوتی ہے اللہ معاف کر دے۔ معافی یہ ہے کہ میں کمٹمنٹ کرتا ہوں اللہ سے کہ میں آج سے یہ کام نہیں کروں گا۔ دو شعبے، ایک معافی ہے، ایک توبہ ہے۔ معافی ہے پچھلے گناہوں کا اللہ سے کہنا کہ انہیں تو معاف کر دے، اور توبہ مستقبل کی کمٹمنٹ ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ فیوچر میں کمٹمنٹ کریں، توبہ کریں، سب سے زیادہ پسند ہوتے توبہ ہے۔ کمیٹڈ ہو جاؤ میرے ساتھ۔ صوفی کون ہوتا ہے اور صوفی کی پہچان کیا ہے؟ میں آپ کو مختصر بتاؤں، اس کا بڑا مشکل سوال، کیونکہ میری ابھی کتاب آ رہی ہے صوفی پہ میں نے ابھی کتاب لکھ دی ہے، اس میں بے شمار میرے جو لیکچر ہیں وہ بھی ہیں اور کوئی لکھوں گا بھی۔ صوفی نکلا کہاں سے؟ کچھ لوگ تو اس کو یونان سے کہتے ہیں،
کچھ صوف کے لباس سے کہتے ہیں، مگر ہم اس کو جوڑتے ہیں اصحاب صفا سے۔ اچھا، اصحاب صفا۔ صفا وہ لوگ فاقے سے ہوتے تھے، بھوکے ہوتے تھے، مگر اللہ کے در پہ اور اس کے رسول کے در پہ چپٹے رہتے تھے۔ نہ انہیں کپڑوں کی پرواہ تھی، نہ انہیں گاڑی کی پرواہ تھی، نہ انہیں رہائش کی پرواہ تھی۔ ان کو اللہ کے رسول نے مسکین بھی کہا۔ کچھ لوگ قریش کے بڑے آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ملاقات کا وقت الگ کر دیجئے، ہمیں ان کی جوئیں چڑھ جاتی ہیں۔ ان کے پاس تو کپڑے ہی پرانے ہوتے تھے، جوئیں ہوتی تھی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ان کو جواب نہیں دیا مگر دعا کی اللہ سے، اے اللہ مجھے ان مسکینوں میں رکھ، انہی میں مارنا اور انہی میں اٹھانا۔ جن مسکینوں میں رسول رہنا پسند کرے، جن رسولوں میں رسول مرنا پسند کرے، جن بندوں میں رسول اٹھنا پسند کرے، وہی تو صوفی ہیں، وہی تو صوفی ہیں۔ صوفی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اچھے اخلاق، خلوص، محنت، جدوجہد، اللہ پہ بھروسہ۔ 2-3 چیزیں ایسی ہیں وہ نہ ہوں تو صوفی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تقویٰ، پھر حکمت، پھر عورت، شہرت اور دولت سے پرہیز، اور رسول اللہ کے طریقے پہ اپنی زندگی کا گزارنا، اور لالچ سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، بس وہ صوفی ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا کام ہے، کوئی لمبا کام تو ہے نہیں۔ یہ جو عمل شامل ہیں، طویل دھاگا، یہ وہ کڑے من کے لٹرم پٹرم، ان کا صوفی ازم سے کوئی تعلق۔ صوفی ازم تو ایک سوچ ہے، ارادہ ہے، پروگرام ہے، رویہ ہے، سب کچھ ہے۔ صوفی کی پہچان کیسے کی جائے؟ بہت آسان ہے۔ 3 چیزیں سے بچے گا وہ، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے گا۔ دولت، عورت، شہرت سے بچے گا، اور اللہ سے ہر وقت مابی اور توبہ میں رہے گا۔ شکل سے کوئی پہچان نہیں ہوتی، شکل کوئی پہچان نہیں، رویہ پہچان ہے۔ میں آپ کو ایک صوفی کی بات بتاؤں۔ استاد فاضل تھا پلمبر، یہاں رام دین بازار میں کام کرتا تھا پلمبری کا، تو وہ یہ 50 روپے روز کا کام کرتا تھا، 50 روپیز روز۔ اس سے اوپر کو اگر ضرورت مند آ گیا تو فری کرنا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار استاد فاضل تو یہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں نے ایک رس کھانا ہوتا ہے، سارے دن میں ایک چائے پینی ہوتی ہے، 50 روپے میں میرا کام چل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترک دنیا۔ یہ ترک دنیا ہے، وہ ترک دنیا کر لیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو لمٹ کرتے ہیں، بڑھاتے نہیں ہیں، جدادیں نہیں بناتے، مال نہیں اکٹھا کرتے۔ مال جو اکٹھا کرے اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ صوفی نہیں ہے۔ کہانیاں ہیں، صوفی نہیں ہے۔